शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। शाफी है दी तूने मुआफी है। तू मेरा शाफी है दी तूने मुआफी है। तूने मेरी आखिरत भी महफूज बनाई है। तूने मेरी आखिरत भी महफूज बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
चला जाऊं, तेरी हम तो सदा गाऊं। मैं बढ़ता चला जाऊं, तेरी हम तो सदा गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा बाप का शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से आज फिर से मुझे और आपको मौका दिया है कि हम जिंदा खुदा का पाक कलाम सुन पाएं। अभी आप आसिफ कमर से खुदा की हम्द का गीत सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपने बरकत पाई है। अब मौका है कि हम खुदा का कलाम सुनें। अपने आप को तैयार करें, बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से, बड़ी तवज्जो से, खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ खुदा का कलाम सुनिए। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। पौलुस रसूल का खत है फिलिपियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं 2 आयात की तिलावत होगी। बगौर सुनिए। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे बेटी, बुजुर्ग, दोस्त, जो भी इस वक्त आप हाजिर हैं खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए, आपके पास मैं खुदा के कलाम में से एक बड़ी ज़रूरी बात लेकर हाजिर हुआ हूँ। काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है, और वो है गौर करने का बुलावा। है ना थोड़ी सी फर्क बात। बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होगी कलाम की, इधर से उधर से, लेकिन ये एक सादा सी बात मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन बड़ी संजीदगी इसमें पाई जाती है। रसूल ने इब्तदाई दौर के मसीहों को लिखा कि गौर करना हकीकत पर, सच्चाई पर, यह भी एक काम है जिस का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर गौर करना चाहिए और जो काम करना चाहिए। कॉल टू कंसिडर इंग्लिश में इस तरह से है। गौर करने का क्या मतलब है, या कंसिडर करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी बात या फैसले के लिए सोचना, समझना, जांचना, ख्याल करना, बावर करना और मलहूज रखना। मसीही जिंदगी में यह बहुत ज़रूरी काम है कि एक मर्द और औरत गौर करे जिंदगी की हकीकतों पर। हम छोटी छोटी बातों पर गौर करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं, जिनका रिजल्ट कोई नहीं। और मसीह ने मना भी किया अपने शागिर्दों को
کہ یہی نہ سوچتے رہو، فکریں کرتے رہو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کون سے گھر میں رہیں گے، یہ اور وہ یہ کام، یہ سوچیں، یہ فکریں تو ان کی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، بتوں کو مانتے ہیں، غیر اقوام۔ آپ کے لیے اور حقیقتیں ہیں جن پر آپ کو اپنا دماغ لڑانا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ آج میں 3 باتیں، بڑی ضروری حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن پر مجھے اور آپ کو، ہر ایک شخص کو غور کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تاکہ زندگی کو کوئی نیا رخ مل جائے، صحیح سمت مل جائے۔ نمبر 1، استثناء کی کتاب میں اس کے 32ویں باب کی 29 آیت میں خدا نے اپنے بندے موسیٰ کے وسیلے پوری قوم اسرائیل کو یہ کہا، غور کرو، سوچو، خیال کرو، اور تم یہ کام نہیں کرتے۔ کاش کہ تم غور کرتے، سوچتے، خیال کرتے اور اپنی عاقبت پر غور کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، زندگی کی آخرت کے بارے میں سوچنا، غور کرنا، یہ بہت ہی سینسٹیو اور ضروری بات ہے۔ اور دنیا کے گورکھ دھندے میں پھنسے ہوئے انسان کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ علیحدگی میں بیٹھے، خاموشی میں بیٹھے اور اپنی زندگی کی آخرت پر غور کرے کہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور کیا میں نے اپنی عاقبت کے لیے، آنے والی دنیا کے لیے کچھ کیا ہے؟ دوستو، اس زندگی کے بعد اس دنیا کی دوسری طرف ایک خوبصورت دنیا اور بھی ہے، ایک خوبصورت ملک اور بھی ہے، ایک خوبصورت شہر اور بھی ہے، ایک خوبصورت مکان اور بھی ہے، اور وہاں آپ کا خالق خدا بھی ہے، آپ کا نجات دہندہ مسیح بھی ہے۔ کیا کبھی اپنی عاقبت کے بارے میں غور کیا ہے، سوچا سنجیدگی سے؟ انسان عام طور پر اسی زندگی میں، اسی دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ دنیا کی فانی چیزیں چند روزہ، فانی، انہی پر دماغ لڑاتا رہتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں خدا نے یہ کہا ہے کہ جو ضروری باتیں ہیں، سنجیدہ باتیں ہیں، تعریف کی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، ان پر غور کرو، اپنا دماغ لڑاؤ، سوچو، خیال کرو۔ آج ہی زندگی ختم ہو جائے، یہ ہے تو بے ثبات زندگی، بہترین حالت میں بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ سوچا ہے، کچھ سمجھا ہے، کچھ تیاری کی ہے؟ خدا نے اپنے بیٹے یسوع ناصری کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری عاقبت سنور جائے، ہماری دوسری دنیا سنور جائے اور پاپ کی دنیا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ کیا آپ نے ان باتوں پر کبھی غور کیا؟ نمبر 2، خدا کے بہت بڑے اجل نبی اور قاضی سیموئل کا بائبل میں ذکر ہے۔ اس نے اپنی قوم کو ایک دفعہ کہا، پوری قوم اسرائیل کو، پہلا سیموئل 12:24، اور اس نے کہا کہ خدا کے لوگوں، خدا نے تمہارے لیے بڑے بڑے کام کیا ہے، ان پر سوچو، ان پر غور کرو۔ جس خدا نے تمہارے لیے ماں کے بطن سے لے کر زندگی کی آخری دم تک بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان پر سوچو اور اس رب کے حضور جھکو، اس کے حضور توبہ کرو، اس کے حضور پاک زندگی گزارو، اس کی بندگی کرو، عبادت کرو، اور بدی سے دور رہو، بتوں سے دور رہو۔
کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے غور کیا کہ خدا نے آپ کے لیے کیا بڑے بڑے کام زندگی میں کیے؟ یہ زندگی، یہ صحت، یہ شخصی خاندانی برکات، یہ چاروں طرف خوبصورت دنیا، کائنات، فطرت، بڑے بڑے کام کیا۔ آپ زندگی میں کتنی دفعہ بیمار ہوئے، خدا نے آپ کو صحت دے دی؟ کتنی دفعہ گرے، خدا نے آپ کو اٹھا دیا؟ کیا کیا برکتیں، نعمتیں اس نے دی، لیکن اس کے جواب میں کیا سوچا، کیا خیال کیا؟ جو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، رسول کہتا ہے بائبل میں رومیو 12 باب کی پہلی آیت کہ اس کے جواب میں یہی ہے کہ شکر گزاری کے طور پر اپنے سر کے چاند سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اپنے بدن کو، روح کو، جان کو قربانی کے طور پر خدا کے حضور پیش کر دو کہ اگر تو نے میرے لیے اتنی رحمتیں کی تو میرا بھی جینا تیرے لیے ہے، بدن کے ایک ایک عضو سے تیرا ہی جلال ظاہر ہو۔ نمبر 3، غور سے سنیے، عبرانیوں 12 اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں۔ رسول لکھتے ہیں مسیحوں کو، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع ناصری کو تاکتے رہو، اور صرف تاکتے ہی نہیں، وہ جو تیرے اور میرے لیے صلیب پر گیا، دکھوں کو برداشت کیا، ظلم کو برداشت کیا، اس کی سبسٹیٹیوشنری ڈیتھ، اٹونک سیکریفائس پر غور کرو، لکھا ہے 3 آیت میں۔ اس پر غور کرو جس نے اس قدر دکھوں کو برداشت کیا، تیرے لیے اور میرے لیے، نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ اور رسول کہتا ہے یہ مسیح نے کر کے دکھایا کہ تم بھی اس زندگی میں اس کی اس طرح پیروی کرو کہ کبھی ہمت نہ ہارو۔ کیا حال ہے، ہم جب کبھی سال میں آتا ہے ایسٹر، ہم یاد کر لیتے ہیں مسیح کی صلیب کو، یا کبھی عشاء ربانی ہو تو ہم یاد کر لیتے ہیں مسیح کو۔ نہیں، تاکتے رہو اور غور کرتے رہو، سوچتے رہو، خداوند یسوع مسیح نے کیلوری کے پہاڑ پر، صلیب پر تیرے لیے، میرے لیے کیا کیا؟ ہم نے کیا اپنی زندگی اس کے نام کی؟ شکر گزاری میں اپنا روح، جان، بدن اس کے قدموں میں انڈیلا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اس کی شاگردی اپنائی، اور روزمرہ کی زندگی میں اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ہے باتیں سوچنے والی، غور کرنے والی۔ اپنی عاقبت، خدا کے بڑے بڑے کام اور مسیح کی بے مثال اور لاسانی زندگی، اور اس کے دکھ جو تیرے لیے تھے، میرے لیے تھے، تاکہ ہم بھی اپنے باپ کے فرما بردار ہوں، نئی زندگی پا کے خدا کی بادشاہی کے لائق زندگی گزاریں۔ میری دعا ہے کہ خدا آج ہی آپ کو سوچنے، سمجھنے اور ان بڑی حقیقتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you so very, very much. God bless you so richly in Christ Jesus. Amen and amen.